Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 19 in our series of research tools and techniques subject. Your subject iske andar we are still on step number 6 of our research process. This is probably the longest step in our research process because we have got to deal with the nitty-gritties of research design. Isme there are various elements, around 10 elements, and we have got to cover each and every element in detail. So پچھلے ہم لوگوں نے lectures بھی step number 6 کے اوپر ہی دیکھے جس کے اندر ہم لوگوں نے میئرمنٹ آف ویریبلز اور اس میں اسکیلز ہم لوگوں نے دیکھے. تو there were around 2 to 3 lectures which were covering only one element of this research design. Now we are proceeding, we are actually moving forward to element number 9 جو کہ آپ کی ریسرچ ایلیمنٹس کی گریڈ کے اندر موجود ہے. ایلیمنٹ 9 آف ریسرچ ڈیزائن از ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. ایلیمنٹ نمبر 9 ہم لوگ میئرمنٹ آف ویریبلس کو میئرمنٹ اینڈ میئرس کو سے نکل کے ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز جو کہ ہم نے ایلیمنٹ 5 کور کیا تھا. وی آر ناؤ آن ایلیمنٹ نمبر 9 ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. سو دس از بیسیکلی ہم لوگ ایک نیا ایلیمنٹ یہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. کم از کم یہاں پہ اس کے 2 لیکچرز ہوں گے اس ایلیمنٹ کے which is going to deal with data collection method, how the data is collected once we have developed a questionnaire. یا ہم نے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. صرف کوشچنیئر ہی کیوں, ہم لوگ آبزرویشن کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں, ہم لوگ فزیکل میئرمنٹ کر سکتے ہیں, ہم لوگ انٹرویوز کر سکتے ہیں. ایون انٹرویوز سے بھی ہم لوگ کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. Various options, various methods we are going to study in data collection methods. اور ہم لوگ جس حوالے سے ریسرچ ڈیزائن کا جو ہے وہ اسٹیپ پڑھ رہے ہیں دیٹ از بیسیکلی فار ہم نے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹنگ کرنی ہے, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے. تو اس لحاظ سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈس دیکھیں گے. اسپیسیفکلی آفٹر اسٹیپ نمبر 5 دیٹ از ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ کے بعد ہم ڈیٹا کلیکشن کیسے کرتے ہیں. پہلے بھی ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن. اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہائپوتھیسس کی ویریفیکیشن کے لیے یہاں پہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. اس کے میتھڈز ہیں ڈفرینٹ, وہ ہم پڑھیں گے. اینڈ اسپیسیفکلی ان میتھڈس میں آج جو میتھڈ ہم لوگ دیکھیں گے وہ کوشچنیئر ڈیزائن ہوگا. ہم لوگ کوشچنیئر کے اوپر ہی بہت زیادہ توجہ ہم نے کی ہے. کوشچنیئر کے اندر ہی ہم نے اسکیلنگ پڑھی, ہم نے لکٹ اسکیل دیکھا, ہم نے سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل دیکھا, ہم نے 4 بیسک ٹائپس آف اسکیلس دیکھے, نومینل, آرڈینل, انٹرول اور ریشیو اسکیلس. پھر ہم نے جو ہے وہ اسی سے کوشچنیئر کے اندر ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ گڈنس آف میئر یعنی کہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی آف دی میئرنگ انسٹرومنٹ, اور ہم نے آپریشنلائزنگ دی کانسیپٹ وغیرہ چیزیں ہم نے پڑھی. تو کوشچنیئر کا ہی سلسلہ ہم لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. کوشچنیئر کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے, واٹ آر دی انٹیگرل پارٹس آف اے کوشچنیئر. اب ناؤ ہم لوگ جو ہے اس کے گیٹ اپ کی طرف بڑھیں گے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آئٹمس بنانے ہیں, ہم ہر ویریبل کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, ہر اسٹیٹمنٹ کے آگے جو ہمارا کوشچن ہے اس کے آگے اسکیل لگا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں بنیادی چیزیں پتہ چلی, ہم نے کانٹینٹس دیکھے تھے. اب ہم گیٹ اپ اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے جو کوشچن ہے اس کا گیٹ اپ یا ڈیزائن کیسے ہونا چاہیے. تو دس از آور ٹاپک فار ٹوڈے. لیٹ اس موو اہیڈ. گڈنس آف میئرز اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا جس میں ہم نے ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی آف میئرز دیکھی تھی. مختلف طریقوں سے ہم لوگ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی معلوم کر سکتے ہیں اپنے میئرز کی. یہ کون کون سے طریقے ہیں ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کا تفصیلی علم ہم نے حاصل کیا تھا.
What we are going to cover in this lecture, we are going to study the introduction to data collection methods. جیسا میں نے آپ کو بتایا مختلف طریقے سے ہم لوگ ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں، اور ڈیٹا کلیکشن اب جو ہم لوگوں نے کرنی ہے وہ ہم نے اپنے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے کرنی ہے. اور اس میں جو ایک میتھڈ ہے جو کہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھے، اس کے ہم کانٹینٹس پڑھے تھے، یعنی کہ کوشچنیئر جو کہ استعمال ہوتا ہے آپ کی زیادہ تر کو ریلیشنل اسٹڈیز میں. اس میں پرنسپلز آف کوشچنیئر ڈیزائن ہم لوگ دیکھیں گے آج. تو یہ چیزیں ہیں جو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ کور ہوں گی. ابھی بھی ہم لوگ ریسرچ پروسیس کے اسٹیپ نمبر 6 کے اوپر ہیں، اور ہم لوگ اب جو ہے ہم نے اسٹیپ نمبر جو ہمارا ایلیمنٹ نمبر 5 تھا میئرمنٹ اینڈ میئرس، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اینڈ ناؤ وی آر آن دی ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. تو دس از ایلیمنٹ نمبر 9 جو آپ کی ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن گریڈ کے تحت جو ہے 9ویں نمبر کے اوپر فال کر رہا ہے، ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. ٹھیک ہے. سو data collection methods, as I was explaining in the introductory slide as well, through questionnaires we can gather data. We need data for our research, for our hypothesis testing. So one of the methods is questionnaire. I always tell to the students that in a toolbox of a researcher, in a repertoire of a researcher, in the briefcase of a researcher, he should have different methods available to him for data gathering. صرف ایک ہی طریقہ کار ایک ریسرچر کو معلوم نہیں ہونا چاہیے ڈیٹا گیدرنگ کے لیے. اس کے تمام میتھڈ سے اس کو آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ڈیٹا گیدرنگ کے وقت کوئی مشکل نہ پڑے. کوشچنیئر ایک میتھڈ ہے ان تمام میتھڈز میں. مختلف میتھڈز کا ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. کوشچنیئر کو عام طور پہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ڈیٹا گیدرنگ آسان ہوتی ہے، مگر کوشچنیئر کے اندر بھی ایز پر ڈسکشن از کنسرنڈ ہم لوگ جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو اسکیلنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر آپ کو ریلائبلٹی معلوم کرنی پڑتی ہے، ویلیڈیٹی معلوم کرنی پڑتی ہے. تو دس از آلسو ناٹ سو ایزی میتھڈ، بٹ اسٹل ہم لوگ جو ہے وہ اس میں ایک پروسیس کو اگر فالو کریں تو ایک اچھا کوشچنیئر بنا سکتے ہیں، اچھے آئٹمس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آئٹمس نہیں بھی ہم سے بن پا رہے تو ہم کسی دوسرے کے بنائے ہوئے آئٹمس کو اپنے کوشچنیئر کے اندر ڈال سکتے ہیں، پھر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اٹ از ون آف دا وے of gathering the data for testing your hypothesis. This is not the only way, but this is one of the way and one very important way when you are conducting a correlational study. تو اس میں ہم نے موٹیویشن کیسے معلوم کرنی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی امپلائی کا ریکارڈ نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم ہر بندے کی انڈیویجول موٹیویشن معلوم کریں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس کوشچنیئر کی آپشن ہے. Then interviews might be another option for gathering the data. انٹرویوز کے ذریعے سے وہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہم کوانٹیٹیو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. وی کین ڈیولپ such sort of identifiers which are going to pinpoint towards the quantities during the interview. تو ہم جو ہے وہ اس کے اندر انٹرویوز بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی انٹرویوز کے ذریعے سے بھی گیدر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرویوز کی زیادہ تر جو کام ہے، زیادہ تر جو افادیت ہے وہ اسٹیپ نمبر 2 میں ہے ریسرچ پروسیس کے. ریسرچ پروسیس اسٹیپ 2 کے اندر ہم لوگوں نے تفصیل سے دیکھا تھا جب ہم لوگوں نے پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہوتی ہے اسٹیپ 2 کے اندر، اس وقت انٹرویوز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ انٹرویوز کے ذریعے سے کوالٹیٹیو ڈیٹا زیادہ آسانی سے گیدر ہوتا ہے. کوانٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے مگر کوالٹیٹیو ڈیٹا انٹرویوز کے ذریعے سے زیادہ آسانی سے گیدر ہوتا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی اوپن اینڈیڈ سوال بنائیں، اوپن اینڈیڈ سوالوں سے ہمیں اوپن اینڈیڈ لانگ آنسرز ملیں گے. اور لانگ آنسر سارے کے سارے ہم ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے ویڈیو بھی اس کی بنا سکتے ہیں، ہم لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، مگر وہ سارے کا سارا کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوگا. اس پہ اس کی کیٹیگریز بنانا، کوانٹیٹیز، اس کو کوانٹیٹیز میں کنورٹ کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں کیونکہ کوالٹیٹیو ڈیٹا کی ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسٹیپ نمبر 2 پہ،
لہٰذا ہم لوگ انٹرویوز کے ذریعے سے ہی ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اس وقت، اور عام طور پہ اوپن اینڈڈ جو ہے وہ کوشچن ہم لوگ کرتے ہیں لوگوں سے. دین ہمارے پاس ایک اور طریقہ کار ہے ڈیٹا گیدرنگ کا، دیٹ از آبزرویشن. آبزرویشن یہ پہلے والے اسٹیپ والی آبزرویشن نہیں ہے. پلیز ڈو ریمبر کہ آبزرویشن کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرنا یہ ہم جو ہے براڈ پرابلم ایریا نہیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آبزرویشنز کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رسپونڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد ان کے بیہیویئر کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے. تو یہاں پہ آبزرویشن جو ہے ہم اپنے پرابلم کی ڈیٹیکشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ڈیٹا گیدرنگ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ایک تیسرا طریقہ کار ہے، تیسرا میتھڈ ہے آپ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا. ہم نے دیکھا کوشچنیئرز کے ذریعے سے ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں، اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بہت آسانی سے جو ہے وہ گیدر ہو سکتا ہے، اور اسپیسیفکلی ان مبہم سوالات کا جو کہ ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے ہارڈ ٹو میئر ویریبلس ہوتے ہیں، ان کا بھی ڈیٹا ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ڈائمینشنز بنا کے، ایلیمنٹس بنا کے ہم معلوم کر لیتے ہیں. نہیں تو ہم کسی اور دوسرے کا ہم جو ہے وہ اسی طرح کا ریسرچ انسٹرومنٹ یا کوشچنیئر اٹھا لیتے ہیں. تو تیسرا میتھڈ ہو گیا ہمارے پاس انٹرویوز کے بعد آبزرویشن کا. چوتھا ہمارے پاس فزیکل میئرمنٹ ہے. فزیکل میئرمنٹ بھی ایک اور طریقہ کار ہے کوشچنیئر، انٹرویوز اور آبزرویشن کے علاوہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ڈیٹا کلیکشن تھرو فزیکل میئرمنٹ؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کلاس سائز ہے وہ افیکٹ کرتا ہے بچے کی لرننگ ایبلٹی کے اندر. تو کلاس سائز یعنی کہ جو ہے وہ کتنے بائی کتنے فٹ کا کمرہ ہے، کہ آئیڈیل کمرہ کس تعداد کے بچوں کے لیے کتنا ہونا چاہیے ایک کلاس کے اندر. تو پھر ہمیں فزیکل میئرمنٹ کرنی پڑے گی. ہمیں جو ہے وہ جا کے اپنے ساتھ ہم کوئی پیمانہ، انچ ٹیپ یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہم لوگ لے جائیں گے. ہم لوگ میئر کریں گے اس کی ڈائمینشنز، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. تو فزیکل میئرمنٹ کے ذریعے سے بھی ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے پرائمری ڈیٹا کلیکشن میتھڈز ہیں. ہم لوگ اپنے ہائپوتھیسس کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، سیکنڈری ڈیٹا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم پاس ریکارڈز کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اٹینڈنس جو ہے امپلائیز کی، کیا وہ ان کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی. ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم نے کوئی ایسی مشین لگائی ہوئی ہے جس میں تمام امپلائیز کی جو ہے وہ اٹینڈنس ہم معلوم کر لیتے ہیں کسی طریقے سے. بایو میٹرکس طریقہ کار ایک جو ہے وہ رائج ہے آج کل آرگنائزیشنز میں کہ آپ اپنی انگلی پلیس کرتے ہو مشین کے اوپر اور مشین آپ کو بتاتی ہے کہ جو ہے یہ بندہ اب آ گیا ہے آرگنائزیشن میں. اور جب آپ سائن آؤٹ کرتے ہو، جب جا رہے ہوتے ہو آرگنائزیشن میں، تب بھی آپ مشین کے اوپر اپنا فنگر پلیس کرتے ہو. آپ کے فنگر پرنٹس نوٹ ہوتے ہیں پہلے سے، اور آپ پتہ چل جاتا ہے آرگنائزیشن کو، کمپیوٹر میں جو ہے وہ ڈیٹا چلا جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنے سے اتنے ٹائم کے درمیان ہماری آرگنائزیشن کے اندر اس نے آج کے دن کام کیا، اور پھر جو ہے کتنے گھنٹے یہ بندہ آج کے دن کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا، یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ پاسٹ ریکارڈز کے ذریعے سے بھی ہم اپنے ہائپوتھیسس کو معلوم کر سکتے ہیں. اگر پہلے سے کسی نے یہ مشینیں وغیرہ لگائی ہوں، کوئی ریکارڈ مینٹین کر رہا ہو، تو یہ پاسٹ ریکارڈز کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بہت سارے آپ کے پاس میتھڈز ہیں، آپ کے پاس ایک ریپرٹوائر، ایک آپ کے بریف کیس میں بہت سارے جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ ڈیٹا کلیکشن میتھڈز میں پڑھیں گے. ہر ایک کی اپنے پلس ہے، اپنے مائنسز ہیں، اپنے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، اپنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں. تو کوشچن یہ جو ہے وہ پہلا طریقہ کار ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ چلتے ہیں. اب ہم لوگوں نے جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ کوشچنیئر ہم نے فار ایگزامپل ہمیں ڈیولپ کرنا پڑ رہا ہے. اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو ریسرچ ہے
وہ ایک کو ریلیشنل اسٹڈی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ مختلف ویریبلز اکٹھے کر لیے، ان کا تھیوریٹیکل فریم ورک بنا لیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہمارے پاس کوشچنیئر ہی ہو سکتا ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ کوشچنیئر ڈیولپ کریں گے، اور اس کی نیٹی گریٹیز جو کہ آپ کو سمجھائی گئیں، آپریشنل ڈیفینیشن اور اسکیلز وغیرہ، وہ ساری چیزیں کریں گے. اب ہم نے جب یہ طے کر لیا ہے کہ کوشچنیئر ہم بنائیں گے، تو اس کے پرنسپلز سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ کون کون سے اصول ہیں، کون کون سے چیزیں ہیں، عوامل ہیں جس کی مدد سے ہمارا جو کوشچنیئر ہے وہ ایک بہترین کوشچنیئر بن پاتا ہے. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کوشچنیئر ڈیولپمنٹ ہے، اٹس بوتھ این آرٹ اینڈ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. اس کے اندر جو پرنسپلز آف کوشچنیئر ہے، اس میں جو کوشچنیئر آپ کسی رسپونڈنٹ کو دو گے وہ اتنا اپیلنگ ہونا چاہیے، اس کے اندر فونٹ سائز، اس کے اندر جو آپ نے جو فونٹ استعمال کیا ہے، ایون جو لائن سپیسنگ ڈالی ہے، وہ اتنی پرکشش ہونی چاہیے کہ بندے کو، رسپونڈنٹ کو دل کرے کہ وہ اس کو فل کر کے آپ کو دے. اٹ شوڈنٹ بی ریپیلنٹ. تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ آج مختلف کوشچنیئرز کے نمونے دیکھیں گے، اور جو ہے وہ یہ بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے ایک اپیلنگ کوشچنیئر ٹو رسپونڈنٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. پرنسپلز آف کوشچنیئر ڈیزائن میں پہلی چیز ہم لوگ دیکھیں گے جنرل اپیئرنس اور گیٹ اپ آف اے کوشچنیئر. ایک اچھے کوشچنیئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک اپیلنگ کوشچنیئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی کیا اپیئرنس ہونی چاہیے. پھر ہم پرنسپلز آف ورڈنگ دیکھیں گے. آپ جو ہے وہ بے شک اچھے سے اچھے، بہترین سے بہترین کوشچنز آپ آئیڈینٹیفائی کر لو، چاہے خود سے آپ اس کو اپنے ویریبلس کو ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کر کے، یا پھر آپ کسی بھی باہر کا آپ ریسرچ انسٹرومنٹ لے آؤ. اگر آپ کے رسپونڈنٹ کو وہ کوشچن سمجھ میں نہیں آ رہے، ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے، تو وہ کوشچنیئر آپ کے لیے بیکار ہے. پلیز ڈو ریمبر دیٹ ورڈز کاؤنٹ اے لاٹ. ہم نے کتنا آسان بنایا ہے، آسان فہم بنایا ہے، کتنا ایزی بنایا ہے کوشچنیئر کو اپنے رسپونڈنٹ کے لیے. تو یہ چیز ہماری جو ہے وہ پرنسپلز آف ورڈنگ میں آئے گی. ہم نے کون سے الفاظ کا استعمال کیا ہے، الفاظ کا چناؤ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، جن کی مدد سے ہم ایک اچھا جو ہے وہ ایسا کوشچنیئر بنا رہے ہیں. اسکیلز اور باقی چیزیں اور گڈنس اور ریلائبلٹی تو اپنی جگہ، ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بھی جو ہے رسپونڈنٹ کو سمجھ میں آنے چاہیے. تو پرنسپلز آف ورڈنگ میں یہ چیز کور ہوگی. دو چیزیں ہو گئی، ہمارا گیٹ اپ اتنا اچھا ہونا چاہیے، اپیئرنس اتنی اچھی ہونی چاہیے کوشچنیئر کی کہ وہ ہمارے رسپونڈنٹ کو اپیل کرے. سیکنڈلی جو اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ہے وہ ایسا مناسب ہونا چاہیے کہ بندہ اس کو پڑھ کے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے. تو اس میں جو ہے وہ پرنسپلز آف ورڈنگ میں یہ چیزیں آئیں گی. اگر آپ نے جو ہے وہ گاؤں کے علاقے میں کسی سے کرنا ہے اور وہاں پہ لوگ انگریزی نہیں جانتے، آپ کو اپنا کوشچنیئر لوکل زبان میں یا پھر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ باہر سے آ کے ریسرچ کرتے ہیں، یہاں پہ جب ان کو ڈیٹا گیدر کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں، تو وہ پھر اپنے تمام کوشچنیئرس کو لوکل زبانوں میں یا پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی ہاؤ اٹ از ڈن. یو شوڈ نیور آسک اے کوشچن ٹو اے پرسن ہو از ناٹ نوئنگ دیٹ لینگویج. تو دیٹ از بیسیکلی بہت جو ہے وہ آسان سا اصول ہے. آپ نے جس لیول کا بندہ ہے اس کے لیے جو ہے آپ نے وہی زبان استعمال کرنی ہے. ہم لوگ جو ہے عام طور پہ شہری علاقوں کے اندر اور آرگنائزیشنز کے اندر اور اسکول کالجز کے اندر وی کین میک یوز آف انگلش بیکاز پیپل نو اباؤٹ دس لینگویج. مگر اگر آپ جو ہے وہ ڈیری فارمنگ پہ ریسرچ کر رہے ہو اور آپ نے جو ہے وہ ڈیری فارمز میں جا کے عام دیہاتی لوگوں سے اور ولیجز سے آپ نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے، تو یو شوڈ کنسیڈر کہ آپ نے وہاں پہ کون سی لینگویج استعمال کرنی ہے. دین پرنسپلز آف میئرمنٹ ہم لوگ
کر چکے ہیں. پرنسپلز آف میئرمنٹ میں وہی اسکیلنگ آئے گی, دین گڈنس آف میئرز آئیں گے, اور ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی آئے گی, جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ معلوم کر چکے ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں ہمیں نظر میں رکھنی ہے. جنرل اپیئرنس آف کوشچنیئر, پرنسپلز آف ورڈنگ اور پرنسپلز آف میئرمنٹ, تاکہ ہر لحاظ سے ہمارا کوشچنیئر ایک ایسا کوشچنیئر بنے جس کو پڑھ کے ہمارے رسپونڈنٹ رسپونڈ کریں. تو دیٹ از بیسیکلی دی ہائی لائٹ کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح کا کوشچنیئر بنانا چاہیے, کون سا کوشچنیئر موضوع ہوتا ہے. جنرل اپیئرنس اور گیٹ اپ کے اندر جو کوشچنیئر کی ہے, 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. 4 things in general appearance or get up of questionnaire are very important, and the first thing is again appearance of questionnaire. appearance of questionnaire میں جو ہے وہ جاذب نظر ہونا چاہیے. it should be اس کو دیکھ کے بندے کو جو ہے وہ کہے کہ اس کا فونٹ بہت باریک ہے, میں تو اس کو نہیں فل کرتا, یا کوئی اور مسئلہ اس میں جیسے فونٹ کے استعمال کا تھا, یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ کہ آپ نے اس کے سیکشن صحیح نہیں بنائے. تو اپیئرنس جو ہے اٹس بیسیکلی اٹ شوڈ بی ڈن آرٹفلی. بہترین پیمانہ کوشچنیئر کے لیے بنانے کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشچنیئر بنا کے جو ہے فرسٹ آپ خود اس کو فل کرو. آپ اگر خود اس کو فل کرو گے تو دین آپ جو ہے وہ جان جاؤ گے کہ آپ نے کوشچنیئر صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر آپ آسانی سے اس کو فل کر لیتے ہو, آپ کو وہ بہت پسند آتا ہے اس کا ڈیزائن, تو گو ود اٹ. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کوشچنیئر ڈیولپمنٹ از بوتھ سائنس اینڈ این آرٹ. تو آرٹفلی اگر آپ نے کیا, بہت زیادہ آرٹسٹیکلی بھی ہو جاؤ گے تو یو شوڈنٹ اوور ڈو اٹ. یو شوڈ ڈو اٹ کہ اس کے اندر ایک سلیقہ اور طریقہ نظر آئے. تو ایسی چیز جو ہے وہ اپیئرنس آف کوشچنیئر میں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ لک گڈ ٹو دی آئیز, اپیئر گڈ ٹو دی آئیز. خود سے فل کرو, اپنے 3-4 دوستوں سے فل کرواؤ, ان سے ان کا آئیڈیا لو کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیا ان کو اپیل کر رہا ہے یہ کوشچنیئر یا نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا فونٹ سائز بہت اسمال ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اسپیسنگ صحیح نہیں ہوئی, تو پھر آپ اس لحاظ سے اس کو چینج کر سکتے ہو. تو اس کا جو ہے وہ اس کی اپیئرنس صحیح ہونی چاہیے. A4 سائز کے اوپر بنے گا. تو دیٹ از بیسیکلی جو کہ ہمارے ہاں عام طور پہ آج کل رائج ہے. لینتھ آف کوشچنیئر, a questionnaire shouldn't be very long. Please do remember, a questionnaire should never be too long as to make the respondent very bored. اگر بور ہو جائے گا رسپونڈنٹ تو آپ کے سوال کا صحیح جواب وہ نہیں دے گا, جلدی وہ ٹک مار کر کے کام چھڑائے گا. پلیز ایسی چیز نہ کریں. It shouldn't be ideally not more than 3 pages. 3 پیجز جو ہے وہ کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ کا بن رہا ہے, آپ کے ویریبلز اور آئٹمز اتنے لمبے ہیں, تو پلیز جو ہے آپ اپنے پروفیسر یا اپنے سپروائزر سے کنسلٹ کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں. 4 بھی ایکسیپٹیبل ہے, 5 بھی شاید ایکسیپٹیبل ہے, مگر اس کے لیے پھر آپ کو اپنے رسپونڈنٹ سے ٹائم لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اٹ شوڈنٹ بی ٹو لانگ. اینڈ ظاہر ہے کہ ٹو شارٹ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس میں آپ نے تمام اپنے جتنے بھی آپ کے ویریبلز ہیں, اس کے اندر جتنے بھی آئٹمز ان کے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, جتنے بھی سوال بنے, وہ سارے کے سارے پوچھنے ہیں. تو اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 3 to 5 pages, بٹ ناٹ مور دین دیٹ. دین انٹروڈکشن ٹو ریسپونڈنٹ. ہمیشہ ڈو انٹروڈیوس یور سیلف وین یو آر میکنگ اے کوشچنیئر ان دا فرسٹ فیو لائنس آف اے کوشچنیئر. Introduction to respondent is very essential when you are developing a questionnaire. Why is it so? کیونکہ جب ہم جو ہے وہ questionnaire بناتے ہیں تو بعض دفعہ ہم خود جا کے اپنے respondent کو وہ پکڑا کے آتے ہیں. There are 2 methods at least جس کے ذریعے سے ہم questionnaire اپنے respondents تک پہنچا سکتے ہیں. ایک تو جو ہے بائی ہینڈ ڈلیوری, یا دوسرے ہم نے کوئی میل
ڈلیوری کا میتھڈ استعمال کیا یا پھر ہم نے تھرو ای میل اس کو بھیج دیا, تو سم ٹائمز یور ریسپونڈنٹ اینڈ یو آر ناٹ فیس ٹو فیس. When the person is filling the questionnaire, please do remember, جب وہ سوال نامہ اس کے ہاتھ میں جائے گا تو that person is a blank person. وہ جب تک 3-4 introductory lines نہیں پڑھے گا, introductory lines نہیں پڑھے گا, اس کو آپ کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا, اس کو سوال نامے کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیوں بنایا گیا ہے, اس نے اس کو کیوں فل کرنا ہے, اس کا کیا مقصد ہے. تو 3-4 لائنوں میں مختصراً انٹروڈیوس یور سیلف, انٹروڈیوس دی ٹاپک کہ آپ جس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہو, اور پھر آپ تھوڑی سی اس کو انسٹرکشنز دو گے کہ اس نے اس کوشچن کو کیسے فل کرنا ہے, فوائد اس کے بتاؤ گے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے, اور کانفیڈینشیلٹی پلیج بھی لوگے کہ ہم یہ انفارمیشن کسی بھی غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم نے جو ہے وہ رسپونڈنٹ سے اس کی کانفیڈینشیلٹی کی پلیج بھی لینی ہے کہ ہم جو بھی انفارمیشن وہ دے گا وہ ہم کسی غلط مقاصد کے لیے لیک آؤٹ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے دیٹ آل دس انفارمیشن وڈ سوللی بی used for only research purpose. تو یہ جو ہے انٹروڈکشن کے اندر ہی کور کرنا چاہیے تاکہ آپ کے رسپونڈنٹ کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول بڑھے اور وہ انٹرسٹ لے کے آپ کے کوشچنئر کو فل کرے. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. انٹروڈکٹری لائنز کیا ہوتی ہیں, کس طریقے سے لکھی جاتی ہیں, یہ بھی ہم آج کے لیکچر میں آگے چل کے دیکھیں گے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرویو کے لیے تو ہم جب جاتے ہیں تو ہم اپنا ادھر بھی ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو وہاں پہ ہم لوگ موجود نہیں ہوتے, لہٰذا سوال نامے کے شروع میں ہی انٹروڈکٹری لائنز ہونی چاہیے. دین انسٹرکشنز فار کمپلیشن جو ہے یہ ضرور ہونی چاہیے. انسٹرکشنز فار کمپلیشن لازمی طور پر جو ہے وہ اس سوال نامے کے اندر ہونی چاہیے. آپ نے سوال نامہ بنا لیا لکٹ سکیل پہ, مگر آپ کا رسپونڈنٹ نہیں جانتا ہے یہ لکٹ سکیل کیا ہے. آپ کو ادھر سمجھانا پڑے گا کہ 1 اسٹینڈ فار اسٹرانگلی ڈس ایگری. پلیز ریڈ دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. اف یو ڈس ایگری ود دیم, اسٹرانگلی ڈس ایگری ود دیم, دین ٹیک مارک 1. اف یو disagree with them, mark 4, mark on number 2. If you are confused, neither agree nor disagreeing with the statement which you are reading, then you can take mark number 3, etc. etc. تو انسٹرکشنز ضرور ہونی چاہیے. جو اسکیلز ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں, سیمینٹک ڈفرینشیل اسکیل, لکٹ اسکیل ہم نے پڑھا ہے, ہمارا رسپونڈنٹ نہیں جانتا ہے. تو ہمیں جب بھی ہم کوئی اسکیل کا استعمال کریں گے ہم ضرور انسٹرکشنز فار کمپلیشن اس کو دیں گے. ہم جو ہے ہم 2-4 لائنیں لکھیں گے سوال کے اوپر کہ ہم نے ان سوالوں کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, تبھی آپ کا رسپونڈنٹ اس کو جو ہے وہ فل کر پائے گا. تو ان 4 چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے جنرل اپیئرنس اور گیٹ اپ آف اے کوشچنئر میں. ایک تو اپیئرنس وچ شوڈ بی اپیلنگ, لینتھ آف اے کوشچنئر اٹ شوڈنٹ بی ٹو لانگ. نمبر 3 از یور انٹروڈکشن اینڈ دی انٹروڈکشن آف دی سبجیکٹ ایز ویل. آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, فار ایگزامپل آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف بزنس research and we are conducting a research to know the motivation level of employees in a bank. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس انٹروڈکٹری لائن کو اسٹارٹ کریں گے. اس میں اپنا انٹروڈکشن بھی کرنا ہے اور سبجیکٹ کا بھی کرنا ہے, اور پھر آپ کہیں گے آل دس انفارمیشن از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشیل اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیل اس ہاؤ امپلائیز کین بی فردر موٹیویٹیڈ اینڈ all the information which you are going to provide, it is pledged that it is going to be kept confidential. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں اور پھر ہم انسٹرکشنز آف کمپلیشن وغیرہ کرتے ہیں, یا آگے چل کے دیکھتے ہیں اپیئرنس اور گیٹ اپ آف اے کوشچنئر کے اندر کہ یہ کیسے بنتا ہے. دوسری چیز آ گئی پرنسپلز آف ورڈنگ کی. دوسری چیز کوشچنئر کے اندر کوشچنئر ڈیزائن میں پرنسپلز آف ورڈنگ کی تھی,
اور اس کے اندر دیر آر ایٹ لیسٹ 5 تھنگس جس کا ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اور پہلی ہے کانٹینٹ اینڈ پرپز آف کوشچنس، کہ ان کا کیا مقصد ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں نے ان کو ارینج کرنا ہے. اس کے اندر اگر ہم لوگوں نے اپنے ہارڈ ٹو میئر ویریبل کے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس بنائے ہیں، اس کے اندر کیا بہت زیادہ ایمبیگوس لینگویج تو استعمال نہیں ہو رہی. ہم نے ایسے سوال تو خدا نہ خواستہ نہیں بنا دیے جو رسپونڈنٹ کو سمجھ ہی نہ آئے، تو اس کے لیول پہ جا کے ہم نے ان ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس کو دیکھنا ہے. کانٹینٹ اینڈ پرپز آف کوشچنز ہمیں خود واضح ہونا چاہیے. جتنا واضح ہمیں خود ہوگا اتنا واضح طریقے سے ہم دوسروں سے اس کے سوالوں کے جوابات پوچھ سکیں گے. دین لینگویج اینڈ ورڈنگ آف کوشچنیئر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پرنسپلز آف ورڈنگ میں یہ چیز فال کرتی ہے. اگر ہمارا رسپونڈنٹ صرف پنجابی جانتا ہے تو ہم پنجابی میں اپنا کوشچنیئر ٹرانسلیٹ کریں گے یا بنائیں گے. اگر اردو جانتا ہے تو پھر اردو میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اگر انگریزی سے اس کی فہم ہے، وہ جانتا ہے انگریزی زبان کے بارے میں، تو پھر ہم انگلش میں بھی بنا سکتے ہیں. اور جو ہے وہ ورڈنگ کے اندر ہمیشہ پلیز ڈو ناٹ یوز سچ کائنڈ آف ورڈس وچ مائٹ کنفیوز اے رسپونڈنٹ. ٹھیک ہے، سو آپ وہاں پہ نہیں ہوں گے. ایک اور جو نیگیٹو پوائنٹ ہے کوشچنیئرس کا کہ آپ وہاں پہ انٹرویوز میں تو ہم بندوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو ہے موٹیویشن سے مراد ہماری یہ ہے، ہم اس طریقے سے اس کو جاننا چاہ رہے ہیں. یا اگر ہم ہینڈ ڈیلیور کریں تو بعض دفعہ آپ کو میل ڈیلیور کرنے پڑ جاتے ہیں. آپ کے رسپونڈنٹ جغرافیکل لوکیشنز میں بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے وہ کسی بینک کا ڈیٹا چاہیے، بینک کے سینئر مینیجر سے آپ نے یا برانچ مینیجر سے آپ نے جو ہے وہ ریسرچ کا ڈیٹا گیدر کرنا ہے، تو آپ نے اس کی تمام برانچز میں بائی میل آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو بائی میل جو ہے وہ ایسے ورڈز اگر بیچ میں آ گئے تو وہ بندہ کیا کرے گا، وہیں پہ ہی اس کوشچنیئر کو رکھ دے گا اور اس کو فل نہیں کرے گا، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گو انٹو دا ویسٹ بن. تو آپ جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے. آپ پلیز ہمیشہ صحیح، مناسب اور آسان الفاظ کا استعمال کرو گے. کوشچنیئر کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بائی میل یا ای میل بھیج رہے ہیں تو اس کا رسپانس ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو بائی میل ہم بھجوائیں ان کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہم لوگ حاصل کر لیں، جن کو ہم نے جو ہے اگر دور دراز علاقہ ہے، جغرافیکل لوکیشن ہے، کوشش کریں کہ ہم بائی میل ڈیلیوری کریں. تھوڑے سے اس میں پیسے لگتے ہیں، پیسے ہمیں جو ہے وہ لگیں گے ڈیٹا گیدرنگ پہ. پلیز ڈو ریمبر جب ہم کوشچنیئر میں ڈیٹا گیدرنگ ہی کریں تو ہمارا ٹائم بھی خرچ ہوگا اور ہمارے پیسے بھی خرچ ہوں گے. کوشچنیئر بنانے کے بعد کی بات ہے، بنانے سے پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ ذہن کی ایکسرسائز کی، مینٹل ایکسرسائز کی، اس کی مدد سے ہم نے اتنا جو ہے وہ ایک طریقے سے ہم نے کوشچنیئر ڈیولپ کیا. مگر اس کے بعد بھی پھر ڈیٹا گیدرنگ کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ہیو ریسورسز. تو جو ہے اگر آپ گاڑی کے اوپر جا کے یا ٹیکسی کے اوپر جا کے جو ہے وہ کوشچنیئر سے ڈیٹا گیدر کر رہے ہو تو اس کا بھی کرائے کا بھی آپ کو جو ہے خیال رکھنا پڑے گا. آپ کی فیول کاسٹ بھی آ سکتی ہے. اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو آپ میل ڈیلیور بھی کر سکتے ہو، پھر ادھر آپ کو ٹکٹ کے پیسے بھی دینے پڑیں گے. ہمیشہ جب ہم تھرو میل ڈیلیوری کرتے ہیں تو ایک ریٹرن انویلپ بھی ساتھ میں رکھ دیتے ہیں. جب ہم لوگ جو ہے میل ڈیلیور کرتے ہیں کوشچنیئر تو اپنے جو لفافہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک عدد اسٹیمپ شدہ لفافہ بیگ اپنے ایڈریس کا بھی جو ہے وہ رکھ کے دیتے ہیں، تاکہ جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے اس کو بیگ ڈیلیوری کا خرچہ نہ کرنا پڑے.
کیونکہ جو ہے ہم لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے رسپونڈنٹ جو ہے وہ پیسہ دے کے پھر بھیجے اور پھر ہمارا رسپانس ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو کوشچن ہے کہ اندر ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, لہٰذا یہ ایک تو بہت لمبا نہ ہو, اس کی ورڈنگ صحیح ہو, اور ورڈنگ صحیح ہونے کے بعد اگر وہ مشکل ہو گئی تو پھر وہ بندہ جو ہے آپ کو ریٹرن بھی نہیں کرے گا, اور وہ آپ کا جو جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے وہ اٹ از گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا ویسٹ بن. تو جو ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے آپ میل ڈیلیوری بھی کر سکتے ہو, ای میل ڈیلیوری بھی کر سکتے ہو. ای میل ڈیلیوری میں اور ریٹ کم ہو جاتا ہے, لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جسٹ ای میل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور کوشچنئرز کو فل نہیں کرتے ہیں. تو ہم میل کے ذریعے سے بھجوا سکتے ہیں, اور ٹو بی آن سیفر سائڈ ہم اس میں ایک عدد ریٹرن انویلپ بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں. اگر ₹7 جانے کے لگ رہے ہیں, ₹7 آنے کے, اور 2 انویلپس آپ نے خریدے ہیں, تو کم از کم بھی ایک کوشچنئر پہ ₹15 سے ₹20 آپ کے خرچ ہوں گے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ آپ جو ہے وہ خود سے جا کے ہینڈ ڈیلیور کر رہے ہو تو اس میں بھی آپ کا خرچہ ہے. بہرحال ڈیٹا گیدرنگ پہ جیسا میں نے آپ کو بتایا خرچہ ہوتا ہے, اور اگر ہم نے صرف ایک چیز کا خیال نہیں رکھا, ہم نے جو ہے اس میں بہت مشکل الفاظ ڈال دیے, تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کا خرچہ مزید ہو جائے گا, کیونکہ لوگ اس کو فل ہی نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں. ٹائپ اینڈ فارم آف کوشچنس. ٹائپ اور فارم آف کوشچن سے پہلے ورڈنگ آف کوشچنئر کے اندر ہی ہمیشہ کمیونیکیشن کا بھی اصول ہے کہ بندے کے لیول کے اوپر جا کے بات چیت کرو. جس لیول کا بندہ ہو اس سے اس لیول کا ہم سوال کرتے ہیں. لہٰذا فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے وہ سویپرز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, لوور سٹاف کے ساتھ ریسرچ کر رہے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کی لینگویج کا کہ ہم ورڈز استعمال کریں گے. ہم پھر میل ڈیلیوری نہیں کریں گے, پھر ہم جو ہے پھر ہمارے پاس آپشنز ہیں, پھر ہم میل اور ای میل نہیں کریں گے. ہم ایک بندے کو ساتھ میں ان کے اس کوشچنئر کے بھیجیں گے, اور ہم کہیں گے کہ اگر کسی بندے کو اس طرح کا بندہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ورڈنگ, تو آپ اس کو ساتھ میں سمجھاؤ اور کوشچنئر فل کر کے لے کے آؤ. تو ہم مختلف طریقے جو ہے وہ ورڈنگ کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں. مختلف میتھڈز ہوتے ہیں, میل ڈیلیوری ہے, ای میل ڈیلیوری ہے, بائی ہینڈ ہے, اور اس میں جو ہے ہر ایک کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہیں, مگر ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. پھر آگے چلتے ہیں ٹائپ اینڈ فارم آف کوشچنس کے اندر. ٹائپ اینڈ فارم آف کوشچنس میں جو ہے ہم ٹائپ جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے کوشچنس کی, ایک اوپن اینڈیڈ اور کلوز اینڈیڈ. ظاہر ہے کہ ہم نے جتنے بھی اسکیلنگ کے ساتھ یا اسکیل بنا کے کوشچنس بنائے تھے وہ کلوز اینڈیڈ سوال تھے, جن سوالوں کا جواب یا تو یس یا نو میں ہوتا ہے, یا آپ کی عمر پوچھی جاتی ہے ایج میں, یا آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے آگے اسکیل لگا ہوتا ہے 1 2 3 4 5 نمبروں کا یا اس سے زیادہ نمبرز کا, تو وہ کلوز اینڈیڈ سوال ہوتے ہیں. کلوز اینڈیڈ سوال ہی کوانٹیٹیو سوال ہوتے ہیں, اور کوانٹیٹیو انالیسس صرف زیادہ تر آپ کے کلوز اینڈیڈ سوالوں کا ہی ہو سکتا ہے. کلوز اینڈیڈ سوال وہ ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک ریسپانس دینا ہوتا ہے, یا یس یا نو, یا میل یا فیمیل, یا آپ نے 1 2 3 4 5 کا اسکیل لگایا, ایک پہ ٹک کرنا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ کلوز اینڈیڈ سوال ہوتے ہیں. اور اوپن اینڈیڈ سوال ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ورڈز میں آپ سے سوال ہوتا ہے, پلیز ڈسکرائب ہاؤ یو فائنڈ ورکنگ ان دس آرگنائزیشن, ہاؤ ڈو یو فیل دا ورک ان دس آرگنائزیشن. تو وہ بندہ پھر ورڈز میں لمبا چوڑا رسپانس دیتا ہے. ایک کلوز اینڈیڈ سوال ہو گئے, ایک اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ اوپن اینڈیڈ سوال جب ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اب ہمارا اسٹیپ نمبر 6 جا رہا ہے ہائپوتھیسس بنانے کے بعد, اس وقت ہم اوپن اینڈیڈ سوال نہیں پوچھتے ہیں. عام طور پہ کلیریفیکیشن کے لیے 1 2 اوپن اینڈیڈ سوال پوچھ سکتے ہیں, اور وہ بھی ہم یہ دیکھیں گے اگین اوپن اینڈیڈ سوال کو لکھتے لکھتے شاید جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے وہ تھک جائے, یا اس کو ایک ایسی ایکٹیویٹی تصور کرے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اتنا لمبا چوڑا انہوں نے سوالوں کے جواب مانگ لیے. تو ہم زیادہ تر کلوز اینڈیڈ سوال ہی اس سٹیپ پہ جا کے ڈیولپ کرتے ہیں, اور ان کے کلوز اینڈیڈ کوشچنس کے ہم آنسر سیکھ کرتے ہیں. فارم آف کوشچنس کے اندر there are 2 forms of questions, negatively worded and positively worded questions. ٹائپ ہو گئی open ended questions and close ended questions. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ close ended سوالوں کے جواب سیکھ کرتے ہیں, اور form of questions کے اندر ہو گیا ہمارا
جو ہے نیگیٹیولی اینڈ پازیٹیولی ورڈڈ کوشچنس. تو نیگیٹیولی اینڈ پازیٹیولی ورڈڈ کوشچنز کیا ہوتے ہیں؟ پازیٹیولی ورڈڈ کوشچن ہے آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ ورکنگ ان دس آرگنائزیشن. اسٹرانگلی ایگری، اسٹرانگلی ڈس ایگری ہم نے آگے اسکیل لگا دیا. اور نیگیٹیولی ورڈڈ کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ورکنگ ان دس آرگنائزیشن. تو ہم دو طرح سے سوال بنا سکتے، اس کے بھی آگے یہی اسکیل لگ گیا. پازیٹیولی ورڈڈ سوال کے آگے فار ایگزامپل آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ ورکنگ ان دس آرگنائزیشن، اس میں اگر بندے نے 5 پہ ٹک کیا ہے اسٹرانگلی ایگری پہ، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہے. اور اگر نیگیٹیولی ورڈڈ آپ نے سوال بنایا آئی ایم ناٹ ایٹ آل سیٹسفائڈ ورکنگ ان دس آرگنائزیشن، وہاں پہ اگر اس نے 5 یعنی اسٹرانگلی ایگری کو ٹک کیا ہے تو اس کا مطلب الٹا ہے، یعنی کہ وہ 1 پہ یعنی اسٹرانگلی ڈس ایگری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سے کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطمئن ہے ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے کے. ایک دفعہ پھر سے سن لیں، فارم آف کوشچنز آپ نیگیٹیولی ورڈڈ کوشچنز بھی بنا سکتے ہو، سوال نامے میں رکھ سکتے ہو، اور پازیٹیولی ورڈڈ بھی سوال آپ اپنے سوال نامے میں رکھ سکتے ہو. دونوں کے ملاپ سے ہمیں سوال نامے میں سوال بنانے چاہیے، کیونکہ سارے کے سارے پازیٹیولی ورڈڈ بھی نہیں ہونے چاہیے، سارے کے سارے نیگیٹیولی ورڈڈ بھی نہیں ہونے چاہیے. ایک دو سوال جسٹ ٹو ٹیسٹ دی ریسپونڈنٹ ہمیں نیگیٹیولی ورڈڈ بھی کرنے چاہیے کہ اس کے آگے وہ سوال کے جواب کے آگے وہ کہاں ٹک کرتا ہے. ایک ہم نے پازیٹیولی ورڈڈ پوچھ لیا تو ایک ہم اسی ویریبل کو ہم اگر نوٹ ڈاؤن کریں تو اسی کا ایک ایلیمنٹ ایک آئٹم ہم نیگیٹیولی ورڈڈ بھی پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا فل کرنے کے وقت کوشچنئر کو ہمارا رسپونڈنٹ کنفیوز تو نہیں تھا. تو فارم آف کوشچنز میں جو ہے ہمارے پاس 2 طرح کے سوال آگے، نیگیٹیولی ورڈڈ اینڈ پازیٹیولی ورڈڈ سوال. مگر پھر ہمیں اس صورتحال میں اگر ہم نے نیگیٹیولی ورڈڈ کوشچن اپنے سوال نامے میں رکھا ہے تو اس کی کوڈنگ ہمیں مختلف طریقے سے کرنی پڑے گی. کوڈنگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ہم نے یا تو 1 2 3 4 5 ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہے لکٹ اسکیل میں انٹر کرنے کی. 5 کا مطلب ہے کہ اس بندے نے اس اسٹیٹمنٹ سے اس کو اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے. تو کوڈنگ کے اندر نیگیٹیولی ورڈڈ کوشچنز کی ہم کوڈنگ بدل دیں گے. وہاں پہ ہم کہیں گے کہ 5 اسٹینڈس فار اسٹرانگلی ڈس ایگری اینڈ 1 اسٹینڈس فار اسٹرانگلی ایگری. تو ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اگر کسی نے 5 پہ نیگیٹیولی ورڈڈ کوشچن کے ٹک کیا ہے تو ہم اس کو 1 انٹر کریں گے. ہم جو ہے ایک سوال نامہ اٹھا لیں گے، اس کے اندر ہم کوڈنگ کریں گے، ہم جو ہے وہ اوپر لکھ دیں گے کہ یہاں پہ 5 کا مطلب اصل میں دراصل 1 ہے. تو نیگیٹیولی ورڈڈ کوشچنز کی پھر آپ کو کوڈنگ کرنی پڑے گی، اور کوڈ اس طریقے سے جب ہمیں پتہ چل جائے گا یعنی کہ وہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے یا ڈس ایگری کر رہا ہے، یہ کوڈنگ سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اور یہ کوڈنگ ہم ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر ہم دیکھیں گے کہ کوڈنگ کیسے کی جاتی ہے. تو پازیٹیولی ورڈڈ سوال بھی ہم بنا سکتے ہیں فارم آف کوشچنز میں، نیگیٹیولی ورڈڈ بھی بنا سکتے ہیں. مگر ڈیٹا انٹری کے وقت جب ہم ایس پی ایس ایس میں یا کسی اور سافٹ ویئر میں ڈیٹا انٹری کریں گے اس وقت ہمیں جو ہے وہ یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم نے 1 انٹر کرنا ہے یا 5 انٹر کرنا ہے. آگے ہے سیکوینسنگ آف کوشچنز. تو سیکوینسنگ آف کوشچنز کے اندر بیسیکلی واٹ از ہیپننگ ان دی سیکوینسنگ کہ ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کوشچن کون سا آ رہا ہے. ایک سوال نامے میں جسٹ لائک اے اسٹوری بک ایک ربط ہونا چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی سم سارٹ آف فلو ان دی کوشچنس، کیونکہ اگر ہم نے ایک ربط فلو یا تسلسل کے ساتھ سوال نہیں بنائے تو ہمارا اگین
جو فلر ہے, جو رسپونڈنٹ ہے, وہ بور ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آپ اس سے سوال پوچھے ہو وہ آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا, وہ جلدی جلدی بوریت میں فل کر کے دے گا. سیکوینسنگ اگین از ویری امپورٹنٹ. جو آئٹمس ہیں ایک ہی ویریبل کی, ان کو آپ ایک جگہ اکٹھا کرو. یہ نہیں ہے کہ 2 آئٹم آپ ایک جگہ پوچھ رہے ہو, پھر 2 آئٹم آپ دوسرے ویریبل کے بعد پوچھ رہے ہو. تو سیکوینسنگ میں ایک جو ہے وہ ربط ہونا چاہیے. اور سیکوینسنگ کے اندر ہی ہم جو ہے وہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنرل گیٹ اپ آف کوشچنئر کے اندر کہ کوشچنئر ہیز 3 پارٹس. پہلے کے اندر ہم انٹروڈکشن ٹو یور سیلف اینڈ دا ٹاپک, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس سے اس کی ڈیموگرافک انفارمیشن لیں گے, یعنی کہ نیم جو ہے وہ عام طور پہ سوال نامے میں چاہے اوپن اینڈیڈ ہو چاہے کلوز اینڈیڈ ہو آپشنل رکھا جاتا ہے. یہ چیز ہم جو ہے وہ آپشنل رکھتے ہیں کہ وہ اپنا نام بتائے یا نہ بتائے. ہم نیم کے آگے لکھ دیتے ہیں بریکٹس میں آپشنل, چاہے تو آپ دیں چاہے نہ دیں. پھر ہم اس کے ایج سے متعلق, اس کے اگر ہم کرنا چاہیں اپنی ریسرچ کے اندر انکم لیول سے متعلق, اس کے کیا وہ کام کرتا ہے, آکوپیشن سے متعلق ہم سوال کر سکتے ہیں, اس کے جینڈر سے متعلق ہم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سوال شروع کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے. تو یہ اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ایک سیکوینس, ایک ربط رکھتے ہیں سوالوں کے اندر. شروع میں ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں, پھر ہم تھوڑی سی ڈیموگرافک انفارمیشن یا پرسنل انفارمیشن لیتے ہیں, اسی کو کلاسیفیکیشن ڈیٹا بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے سوال بنا کے پوچھتے ہیں. ہم لوگ جو پرسنل انفارمیشن ہے یہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے سوالوں کے بعد بھی ہم لوگ پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, مگر پرسنل انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے. 3 پارٹس کم از کم ہمیں پتہ چلے کہ ہوتے ہیں ایک سوال نامے کے. ایک گڈ انٹروڈکشن ہوتی ہے, دین پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے, دین ویریبلس کے متعلق سوال ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے سوالوں کا سیکوینس بنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں پرنسپلز آف میئرمنٹ. پرنسپلز آف میئرمنٹ جو ہے ہم لوگ کر چکے ہیں. اسکیلز اور اسکیلنگ اس کے اندر آتا ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا اسکیل استعمال کیا ہے, نامنل, آرڈینل, انٹرول یا ریشیو اسکیل. انٹرول یا ریشیو اسکیل پہ اگر بنا ہو سوال نامہ تو ہم لوگ زیادہ بہتر طور پہ اس کی ٹیسٹنگ یا اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہم اس پہ لگا سکتے ہیں. دین جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ کی بھی میں نے بات کی کہ جب ہم لوگوں نے انٹر کرنا ہے ڈاٹا ایس پی ایس ایس یا کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سوال ہم نے سوال نامے میں بنائے ہیں وہ پازیٹیولی ورڈڈ ہے یا نیگیٹیولی ورڈڈ ہے. تو اس طریقے سے ہم کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نیومیریکل ویلیوز کیٹیگریز کو بھی اسائن کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں میل کے لیے ہم 1 لکھیں گے اور فیمیل کے لیے 2 ہم انٹر کریں گے. تو ہمیں ڈیٹا انٹری میں آسانی ہو جاتی ہے. بعد میں کمپیوٹر اس کو پڑھ لیتا ہے, ہم اس کو جو ہے وہ ویلیو ہم اس کی لگا دیتے ہیں. ایس پی ایس ایس کے اندر ایک آپ کے پاس آپشن موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب بھی 1 ہم نے انٹر کیا ہو تو اس کو جو ہے آپ نے ریڈ کرنا ہے. کمپیوٹر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے میل, اس کی 1 کا مطلب ہے میل اور 2 کا مطلب ہے فیمیل. تو ہماری جو ہماری ڈیٹا انٹری ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم ایون اگر ہم نے نامنل اسکیل پہ بھی ہم نے ڈیٹا گیدر کیا ہے تو اس کے اندر بھی ہم اس طریقے سے کوڈ لگا سکتے ہیں. کوڈز کو ہم پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے کیا کوڈز رکھنے, اور بعد میں جو کمپیوٹر ہے وہ اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے اوپر پھر ہم بعد میں ٹیسٹ لگا سکتے ہیں, کائی اسکوائر ٹیسٹ, کوریلیشنل ٹیسٹ, ریگریشن ٹیسٹ, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اپنے سوال نامے میں اسکیلز اور اسکیلنگ کا بھی خیال رکھنا ہے. گڈنیس آف میئرمنٹ یعنی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی بھی اپنے سوال نامے کی آپ کو چیک کی جانی چاہیے, کی ہونی چاہیے. تبھی یہ 3 اگر ہم نے پرنسپلز جو ہیں ہم نے فالو کیے ہیں, اپیرنس اور گیٹ اپ کا, پرنسپلز آف ورڈنگ کا, پرنسپلز آف میئرمنٹ کا, تو ہم لوگ جو ہے ایک اچھا سوال نامہ بنانے کے قابل ہو گئے ہیں.
تو لیٹ اس سی کہ جنرل اپیئرنس اور گیٹ اپ آف اے کوشچنیئر اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ کوشچنیئر فارمیٹ ہے آپ کی آسانی کے لیے. پہلا ہے سیکشن 1 اے گڈ انٹروڈکشن, اور اس کے اندر a short paragraph of 3 to 5 lines is typed in the beginning where the researcher introduces himself and the research topic. The language should be courteous, ending with a confidentiality pledge. اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, یہ پہلا سیکشن ہوتا ہے سوال نامے کے اندر. دوسرا سیکشن ہے about yourself, اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیموگرافک انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے, یعنی نیم, ایج, جینڈر ایکسیٹرا. تو in this section the personal demographic data of the respondent is collected covering age, gender, job title and address etc. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم about yourself میں کور کرتے ہیں. Please give instructions for completion where appropriate. تو again instructions for completion بھی آپ نے نظر رکھنے ہیں. اٹس جسٹ این ایکسرسائز, جیسے جیسے آپ ڈیولپ کریں گے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ پتہ چلتا چلا جائے گا. 3 پارٹس ہیں سوال نامے کے, گڈ انٹروڈکشن, اباؤٹ یور سیلف, اباؤٹ دی فینومینا. اباؤٹ دی فینومینا میں دا کوشچنز ریگارڈنگ ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبلس آر آسکڈ. Again give appropriate instructions for completion and end with a courteous statement. ٹھیک ہے. تیسرا سیکشن جو ہے اگین آ گیا آپ نے جو اسکیلز کے اوپر جو سوال ڈیولپ کیے تھے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیے, انسٹرکشنز آف کمپلیشن دی شروع کے اندر. تیسرے سیکشن میں آپ ایسے آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہو سیکشن 1, سیکشن 2, سیکشن 3, اور اس کے نیچے آپ سوال لکھ سکتے ہو. آپ ان سیکشنز کا نہیں بھی استعمال کر سکتے, آپ ہیڈ لائن دے سکتے ہو, گڈ انٹروڈکشن, اباؤٹ یور سیلف, اباؤٹ دا فینومینا. اس طریقے سے بھی آپ جو ہے وہ کوشچن ڈیولپ کر سکتے ہو. ابھی آگے چل کے ہم لوگ کچھ کوشچن دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ کوشچن کو ڈیولپ کرتے ہیں. کچھ نمونے ہم لوگ دیکھیں گے کوشچن کے جہاں سے ہمیں زیادہ بہتر طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں بہرحال ایک سوال نامے کے اندر ضروری ہے, اور آخر میں وی آلویز ہیو ٹو بی courteous ٹو آور ریسپونڈنٹ. اس نے ٹائم نکالا, اس نے آپ کی ہیلپ کی فینومینا کو انڈرسٹینڈ کروانے کے اندر. ہم ہمیشہ ایک ایسا جملہ ایڈ کریں گے جو ہماری کرٹیسی لیول شو کرتا ہوگا ریسپونڈنٹ کو, اور آخر میں جو ہے ایسی لائن ضروری ہے, تھینک یو فار یور ہیلپ اور ٹائم ایکسیٹرا. تو ہم ہمیشہ جو ہے کرٹیسلی ہم اینڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں جس نے بھی کوشچن فل کر کے ہمیں دیا ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں جنرل اپیئرنس اور گیٹ اپ کے حوالے سے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. گڈ انٹروڈکشن ہے, اباؤٹ یور سیلف ہے, اینڈ اباؤٹ دی فینومینا ہے. یہ 3 سیکشنز ہیں کوشچنیئر کے. ہم نے پرنسپلز آف ورڈنگ بھی دیکھی جنرل اپیئرنس اور گیٹ اپ کے پڑھنے کے بعد کہ کوشچنیئر جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے, اس کو ہمیں خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تبھی ہم اگلے بندے کو بھی جا کے انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں. اس میں لینگویج کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اس کے اندر جو سوال بنے ہو ان کے اسکیلز وغیرہ کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو تبھی ہم اس کی سیکوینسنگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, تبھی ہم بہتر طور پہ ایک اچھا کوشچنیئر بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ لوگ پریکٹس کرو گے ویسے ویسے آپ زیادہ بہتر کوشچنیئر بنا سکتے ہو. یہ کچھ نمونے ہیں جو کہ کوشچنیئر کے ہیں. یہ پہلا پیج ہے غالباً ایک کوشچنیئر کا. اس کے علاوہ آپ اپنے کوشچنیئر کی ایک ہیڈ لائن بھی ڈال سکتے ہو, اسٹیٹ سمپلی کوشچنیئر. آپ ایسے بھی ہیڈ لائن ڈال سکتے ہو, آپ ہیڈ لائن نہیں بھی ڈال سکتے. اگین جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹ از کوشچنیئر ڈیولپمنٹ از این آرٹ اینڈ اے سائنس. تو آپ اس کو اپیل بنانے کے لیے کوئی اچھی سی ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہو. کوشچنیئر ریگارڈنگ ورک پروڈکٹیوٹی, اگر ورک پروڈکٹیوٹی اس کے اندر آپ معلوم کر رہے ہو, یا آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کی ہیڈ لائن جو ہے وہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, مگر اس کے اندر آپ کو پارٹس معلوم ہونے چاہیے کہ ایک کوشچن کے اندر کتنے سیکشنز ہوتے ہیں. وہ سیکشنز ہم نے اسٹڈی کیے. پہلا سیکشن ہے, اس کی ایک مثال ہے, یہ ایک ہوٹل ریزرو کے اندر جو ہے
ایک گیسٹ سے, ہوٹل کے گیسٹ سے جو کہ وہاں پہ آ کے ٹھہرتا ہے, اس سے کوشچن فل کروایا جا رہا ہے. تو کس طریقے سے دیکھیں کہ انٹروڈکشن لکھی گئی ہے. ڈیئر آنرڈ گیسٹ, ویلکم ٹو وورا بورا ریزورٹ اینڈ اسپا. کوئی اسپا ہے جس کا نام ہے. وی آر اپریشیٹڈ دیٹ یو ہیو چوزن آور پلیس فار اسپینڈنگ یور ویلیویبل ویکیشن. پلیز کائنڈلی کمپلیٹ دس questionnaire for the highest level of service and facilities or needs closer attention and anything which could be improved. تو یہ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے مقصد جو ہے وہ اس سوال نامے کا کیا ہے. پہلے جو ہے انٹروڈیوس کروایا بہت ہی مناسب الفاظ میں. اگر آپ کے پاس جائے تو ایٹ لیسٹ آپ ڈیئر آنیسٹ گیسٹ کا جو ہے آپ نہیں کرو گے استعمال, جس طرح کا کرسپونڈنٹ ہوگا ویسے آپ استعمال کرو گے. بٹ اگین جو ہے آپ کی انٹروڈکشن میں کرٹیسی جھلکنی چاہیے. ڈیئر ریسپونڈنٹ سے آپ جو ہے وہ اپنے سوال نامے کا آغاز کر سکتے ہو. پلیز کائنڈلی کمپلیٹ دس questionnaire فار دی. پھر آپ لکھ سکتے ہو کہ جو ہے آپ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ گے, آپ کون ہو, اور پھر آپ بتاؤ گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. آفٹر کمپلیشن پلیز ریٹرن ٹو فرنٹ ڈیسک. تو آپ جو ہے وہ اس میں انسٹرکشن یہ بھی ڈال سکتے ہو کہ اگر آپ میل ڈیلیور کر رہے ہو کہ پھر آپ نے اس کوشچنر کو فل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جوابی لفافہ جو اس کے ساتھ ہے, ریٹرن اینولپ جو اس کے ساتھ ہے, آپ نے اپنا کوشچنر اس کے اندر ڈال دینا ہے, اور پھر جو ہے آپ اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اور پھر آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی کچھ انسٹرکشنز جو ہے وہ انٹروڈکٹری سیکشن میں ہوتی ہے. اگر آپ فیس ٹو فیس اس کو آپ اپنے پیروں پہ چل کے اس کو کوشچنر کو فل کروانے کے لیے لے کے گئے ہو تو پھر ایسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈس آن دی سچویشن کہ انٹروڈکٹری لائنس میں کیا ہوگا. پھر ہے پلیز ریٹ یور آنسرز بائی دا ویلیو فرام ایکسلنٹ, گڈ, فیئر, پور اور ناٹ یوز دا ویلیوز ان یور اوپینین. تو یہاں پہ ایک انسٹرکشن بھی اس نے دے دی ہے انٹروڈکشن کے اندر ہی کہ اس نے کس طریقے سے کوشچنر کو فل کرنا ہے. ایکسلنٹ کو بھی جو ہے وہ ٹک کر سکتا ہے, گڈ کو بھی, فیئر کو بھی, پور کو بھی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کوشچنر کو فل کروانا ہے. یہ ایک ہالیڈے ریزورٹ ہے, ایک اسپا ہے جہاں پہ ایک گیسٹ سے کوشچنر فل کروایا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک بہت اچھی انٹروڈکشن موجود ہے اس سوال نامے میں, اور جو ہے وہ ادھر انسٹرکشنز فار کمپلیٹنگ دی کوشچنر بھی گیون ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لوکیشن پہ ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں انگلش کا استعمال ہوا ہے. دین اس کے بعد یہاں پہ پرسنل انفارمیشن اس کی پوچھی جا رہی ہے. پلیز complete identity in following categories. Use the values in your opinion. sex, male یا female. اس کے اندر بھی آپ دیکھو تو کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ بھی ہوئی ہے. 1 جو ہے انہوں نے کوڈ ڈالا ہے میل کے لیے اور 2 فیمیل کے لیے ڈالا ہے. کوڈ کا اصل میں کوئی مقصد نہیں ہے, صرف 1 اور 2 میل اور فیمیل کے ساتھ اس لیے لکھا ہے تاکہ جب ڈیٹا انٹری ہو سافٹ ویئر کے اندر تو ہم میل اور فیمیل لکھنے کے تردد سے, مشکل سے بچ جائیں اور صرف 1 یا 2 انٹر کر لیں. ہمیں کمپیوٹر کو ویلیو دینی پڑے گی کہ 1 اسٹینڈس فار میل اینڈ 2 اسٹینڈس فار فیمیل. تو اس طریقے سے سیکس اس کی پوچھی جا رہی ہے, ایج اس کی پوچھی جا رہی ہے. ایج میں جو ہے وہ 4 خانے بنا دیے ہیں, انڈر 30 ایئرس, 31 to 40 ایئرس, 41 to 50 ایئرس, 51 ایئرس اینڈ اوور. تو ہم لوگ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایج کے ساتھ بھی کہ جو 31 to 40 ایئرز ہے. فار ایگزامپل میری اگر ایج 31 to 40 ایئرز ہے تو میں اس خانے میں ٹک کروں گا. اگر میل ہوں تو میل کے خانے میں ٹک کروں گا, ایشین ہوں تو ایشین کے خانے میں. آگے نیشنلٹی بھی پوچھی ہے, 6 کیٹیگریز ہیں, اور پھر آگے پرپز آف ٹریول ہے وہ بھی پوچھا ہے. تو پتہ چل جائے گا. اور پھر یہ تو پہلا پیج ہے سوال نامے کا. آگے پھر جو ہے اس سے آگے سروسز کے بارے میں سوال ہوگا, اس میں آئٹمز ہوں گے, اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ہماری فوڈ کی سروس کیسے لگی, ایکسلنٹ, گڈ, فیئر یا پور لگی. تو وہاں پہ جو ہے وہ 4, 3, 2 اور 1 جیسے نمبر ہوں گے, یعنی کہ
وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسکیل ہوگا. تو اسکیل کے اوپر آپ نے ٹک کیا, آپ نے کہا کہ مجھے فوڈ بہت اچھی لگی. تو اگر زیادہ تر 31 to 40 ایئرس کے لوگوں کو فوڈ بہت اچھی لگی ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والے ایج گروپ جو ہے ہماری فوڈ کی سروسز سے مطمئن ہے. اور پھر جو ہے آپ نے ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ہوگا, سیٹسفیکشن لیول. پھر آپ نے سروسز کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کا سوال بھی اس میں بنا ہوگا, انڈیپینڈنٹ ویریبل کا بھی سوال بنا ہوگا, اور آپ نے ڈیٹا گیدرنگ کی ہوگی. پھر آگے ہے پرپز آف ٹریول, نیشنلٹی. انہوں نے جو ہے وہ 6 نیشنلٹیز لکھ لی, ان کو آئیڈینٹیفائی ان کو ہوگا کہ 6 ہی زیادہ تر نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں ہمارے ریزورٹ میں. تھائی, اسکینڈینیوین, جرمنی, ایشین, یورپین, ادرس. اگین میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نیشنلٹی انہوں نے کون سے اسکیل پہ پوچھی ہے؟ نیشنلٹی آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ کیٹیگری اسکیل ہے, اور کیٹیگری اسکیل کے اندر جو ہے اس طریقے سے آپشنز گیون ہوتی ہے. میل اور فیمیل والا بھی جو ہے وہ کیٹیگری اسکیل ہے. ایج والا بھی جو ہے, اگر ہم لکھ دیتے ایج کے لیے پلیز مینشن یور ایج بلینک چھوڑ کے ایئرس, تو وہ ہمارا ریشو اسکیل ہوتا. یہاں پہ کیونکہ جو ہے وہ 3 آپشنز ہیں تو 3 کیٹیگریز ہیں. انڈر 30 ایئرس یہ ایک کیٹیگری ہے, 31 to 40 ایئرز یہ ایک کیٹیگری ہے. تو دس از بیسیکلی کوالیٹیٹیو ڈیٹا. اس کے اگر ہم ایک کیٹیگری میں ہم نے فل کرنا ہے تو دس از اگین اے کیٹیگری اسکیل. پہلے چاروں سوال 1.1 سے لے کے 1.4 تک اس میں نامنل اسکیل پہ بنے ہوئے ہیں. یہ ہو گیا رسپونڈنٹ کی انفارمیشن. پھر اگلا پارٹ جو ہے, جو ابھی اس میں شو نہیں ہو رہا ہے, وہ ہوگا اباؤٹ دی فینومینا, یعنی کہ ہم نے جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے سوال بنائے ہوں گے وہ ہمارے اس کوشچنئر کے اندر نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ ایک طریقہ تھا. ہم نے جو ہے وہ تھیوریٹیکلی دیکھا کہ ایک کوشچنئر کو کیسے ہونا چاہیے, اور اس کے اندر پھر ہم لوگ ایگزامپلس پڑھ رہے ہیں کوشچنئرس کی. اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ماڈیول ایویلویشن کی. اس کے اندر جو ہے وہ انٹروڈکشن پارٹ جو ہے وہ نہیں شو کیا جا رہا سلائیڈ میں, مگر انٹروڈکشن ہمیشہ ہم نے لکھنی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ ماڈیول ایویلویشن ہے, اوپر انٹروڈکشن سیکٹر ہوگا, پھر آگے ہے یور ریسپانسز ٹو دس فارم آر کمپلیٹلی انونیمس, ڈیٹا ول ناٹ بی اویلیبل ٹو انسٹرکٹرز انٹل آفٹر ماڈیول گریڈز آر ریکارڈیڈ. اور پھر انسٹرکٹرز فل نیم, ماڈیولز فل نیم, سیمسٹر, پھر لیول آف ایفرٹ. لیول آف ایفرٹ کا ایک سوال ہے, اسکل آف دی انسٹرکٹر. اس کے 6 آئٹمز ہیں, اور 6 آئٹمز کے آگے جو ہے وہ ہمارا اسکیل لگا ہے ایکسیلنٹ, ویری گڈ, سیٹسفیکٹری, فیئر اور پور کا, یعنی ہمارا جو ہے وہ انٹرول اسکیل ہے. اسکل آف انسٹرکٹر ایک ویریبل ہے, لیول آف ایفرٹ ایک ویریبل ہے, ریسپانسونیس آف انسٹرکٹر ایک اور ویریبل ہے, ورک لوڈ اینڈ اسٹرکچر آف ماڈیول ایک اور ویریبل ہے. تو پھر جو ہے اس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ ڈیٹا گیدر کیا ہے. اوپر انٹروڈکشن اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ جو ہے وہ پہلے سے جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جو ہے یہ ہمیں کوشچن اس طرح کا ملے گا. مگر آپ نے جو بھی ریسرچ کرنی ہے, کیونکہ جب آپ کا رسپونڈنٹ نہیں جانتا ہوگا آپ کے بارے میں, آپ نے انٹروڈکشن بھی لکھنی ہے. آپ نے یہاں پہ جو اباؤٹ دی رسپونڈنٹ ہے وہ 3 سوال ہے, انسٹرکٹرز فل نیم, ماڈیولز فل نیم اینڈ سیمسٹر, ٹرم اور ایئر. یہ جو ہے وہ رسپونڈنٹ کی انفارمیشن ہے, اور پھر آگے ویریبلس کے سوال شروع ہو رہے ہیں. یہ ایک اور ایگزامپل تھی جو ہم لوگوں نے دیکھی ایک کوشچنئر کی. 3 سیکشنز ہمیشہ ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ تیسرا سیکشن جو ہے وہ اویلیبل ہے, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے اوپر جو ہے وہ سوالات بنے ہوئے. آپ لوگ ایک چیز اور نوٹ کرو کہ یہاں پہ جو ان سوال ناموں میں سوال کم از کم 2 ایگزامپلس کے اندر, ایگزامپل 2 اور ایگزامپل نمبر 3 کے اندر اب جو سوال بنے ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے, اس میں ایک ہی اسکیل لگا ہے. ایک اسکیل لگانے کا یعنی کہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس اسیسمنٹ اسکیل ویری ہائی, رادر ہائی, میڈیم, رادر لو,
very low. ایک ہی اسکیل لگانے کا یہ انٹرول اسکیل لکٹ اسکیل سے ملتا جلتا اسکیل ہے یہ جو یعنی کہ انٹرول اسکیل ہے. تو ایک اسکیل لگانے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو آسانی ہوتی ہے اور وہ پھر کنٹینیولی جو ہے وہ اپنے سوالوں کے جواب دیتا ہے. اس کے اندر اسٹرینتھن بیسک ریسرچ اس کے اندر ہے ہاؤ ہائی اور لو ڈو یو اسیس دی suitability of the following measures to increase Australia's chance to have success to the cases of the most promising innovations in the area of cleaner processes, strengthen basic research. آسٹریلین گورنمنٹ نے اپنے حساب سے ایک سوال بنایا. اس میں بھی انٹروڈکٹری سیکشن ہوگا اور پرسنل انفارمیشن کا سیکشن ہوگا جو کہ یہاں پہ نہیں شو ہو رہا, مگر یہاں پہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو آئٹمس میں کنورٹ کر کے یہاں پہ اس کے آگے اسکیل لگایا ہے. یہ تیسرا حصہ ہے جو کہ کوشچنئر کا ہوتا ہے. پہلا سوال تھا, پھر آگے تیسرا سوال ہے اسٹرینتھن ایپلیکیشن اورینٹڈ پروسیس اینڈ مٹیریل ڈیولپمنٹ. تو یہ چیزیں جو ہے آسٹریلین گورنمنٹ نے جو ہے وہ پوچھی ہے. اس کا ایک پیج جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسکیل لگا ہے اور انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو ناپنے کے لیے, اور انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس سے ملا کے انہوں نے بہت سارے کوشچن اسٹیٹمنٹس اور اسکیل یعنی کہ آئٹمس بنائے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے ان کی تعداد بھی مینشن نہیں ہو رہی. اٹس اگین اپ ٹو یو کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے. بٹ دیز آر سم آف دی آئیڈیاز جس کی مدد سے ہم لوگ ایک اچھا سوال نامہ بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھی. انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا کلیکشن میتھڈس, یہ اس چیز کا ہم لوگوں نے بہت مطالعہ کیا کہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. کوشچنئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر ہوتا ہے, انٹرویوز کے ذریعے سے, آبزرویشن کے ذریعے سے, اور فزیکل میجرمنٹ کے تھرو. اور پھر ہم نے پرنسپلز آف کوشچنئر ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ پرنسپلز آف ورڈنگ, گیٹ اپ آف دی کوشچنئر اینڈ پرنسپلز آف میجرمنٹ ہم نے 3 چیزیں پڑھی. تو یہ چیزیں ہم نے کوشچنئر کے حوالے سے پڑھی. امید ہے آپ ان کی مدد سے ایک اچھا کوشچنئر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.